العالمین کی آمد کا جشن، چھوٹے بڑے شہروں میں ہزاروں جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، درود و سلام کی صداؤں سے فضائیں معطر رہیں، عاشقان رسول کے لبیک یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعرے، بڑوں کے ساتھ بچے بھی آقائے نامدار کی آمد کی خوشی منانے میں پیش دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی دی گئی۔ عید میلاد النبی پر نظر نیاز لنگر اور شربت کی سبیلیں، نکیال میں 24 فٹ لمبا کیک، ملتان میں بڑی دیگ میں 200 من حلوہ پکایا گیا، بھکر میں خصوصی پکوان کٹوا گوشت کا اہتمام کیا گیا۔ ترقی کے لیے خوف کے بت کو توڑنا ضروری ہے، عمران خان کا اسلام آباد میں میلاد النبی کے اجتماع سے خطاب، الزام لگایا پاکستانی وزیر اعظم بیرون ملک بھیک مانگتا ہے، 22 کروڑ عوام کے لیے یہ فعل شرمناک ہے، واضح کر دیا بھیک مانگ کر قوم عظیم نہیں بن سکتی، خوشحال معاشرے کے لیے قانون و انصاف کی بالادستی پر زور، تعلیمی اداروں میں اسلامی تعلیمات پر توجہ دینے کی تلقین۔ ریاست مدینہ نے معاشرے کا معاشی بوجھ کم کیا، ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن عدالت کو جواب نہیں دیتے، وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، کرپشن کے ناسور سے نجات ضروری ہے، صدر کا 2 روزہ سیرت کانفرنس سے خطاب، کہا عالمی قوانین کے مطابق بدعنوانی کے ثبوت پیش کرنا الزام لگانے والے کی ذمہ داری نہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا، یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ مجھے جھوٹے مقدمے میں وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، قوم کے 5 سال ضائع کیے گئے، نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے بات چیت، کہا نااہلی کا فیصلہ عدالتی نہیں انتقامی ہے، الزام لگایا اہلیہ کی وفات سے پہلے منتیں کرتا رہا مگر میری بات نہیں کرائی گئی، میری آنکھوں کے سامنے مریم کی گرفتاری مجھے اذیت پہنچانے کے لیے کی گئی، دعویٰ کیا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ آج قوم کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں، عمران خان کے دور میں معیشت کا بھٹا بٹھا دیا گیا، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی، لیگی دور میں عوام مطمئن اور پی ٹی آئی دور میں لوگ پریشان رہے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا گرفتاری دیں یا ضمانت کرا لیں، لگتا ہے مارچ روکنے کے لیے رانا ثنا موجود نہیں ہوں گے، رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کی پریس کانفرنس، آڈیو لیکس کس طرح ہوئی، وزیر دفاع سے سوال، اگر رانا ثنا نے ڈرون حملہ کیا تو کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتے، شیخ رشید کا انتباہ، واضح کر دیا کسی سے لڑائی نہیں، پاکستان اس وقت مسائلستان بن گیا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ضرورت پر زور۔ سابق حکومت کے آئی ایم ایف معاہدے کی پاسداری کریں گے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اعلان، قرضوں کی ری شیڈیولنگ کے لیے پیرس کلب جانے سے انکار، کہا موڈیز کی پریس ریلیز کا جواب دے دیا، ایل سیز کھولنے کے حوالے سے تاجروں کی شکایات کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی، پی ٹی آئی حکومت کو معاشی مسائل کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان میں سیلاب سے تباہی اور موسمیاتی تبدیلی پر قرارداد منظور، قرارداد پیش کرنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا چین، امریکہ اور روس سے اظہار تشکر۔ ایم کیو ایم کے کامران ٹسوری گورنر سندھ تعینات، صدر مملکت عارف علوی نے تقرری کی منظوری دی، کامران ٹسوری کو گورنری ملنے پر وسیم اختر نے مبارکباد پیش کی۔ سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، ہتھیار اور گولہ بارود برآمد، آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ سندھ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد جاری ہے، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا بیان، کہا 24 گھنٹے کے دوران مزید 31,180 خاندانوں کو راشن تقسیم کیا، 12,000 ترپال اور 81,000 مچھردانیاں بھی دی گئی۔ اسلام آباد میں نجی شاپنگ پلازا کے فوڈ کورٹ میں خوفناک آتشزدگی، فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی، شعلوں پر قابو پا لیا گیا، انتظامیہ کا تحقیقات مکمل ہونے تک سینٹ جونس مال سیل کرنے کا فیصلہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔